أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ جی اسی ترجمے پر میرا ایمان ہے، اسی ترجمے پر میں کھڑا ہو گیا ہوں، اسی ترجمے پر میرا یقین ہے۔ کیا لکھوانا چاہتے میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ جو ہے بالکل درست ہے، صحیح سمجھ کے میں نے ترجمہ پیش کیا ہے، کوئی اپنے پاس سے میں نے گھڑ کے نہیں بیان کیا۔ یہ ترجمہ قرآن کا یہی ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ بندے کو چھوڑ دیں، جس بندے کی تحریر میں نے پیش کی اس کو معاف کر دیں، میں نے اپنی طرف سے پیش کیا۔ اب بتائیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ لیکن آپ نہیں بتائیں گے، کیوں؟ اب میری رگ پھڑکنے لگی ہے، وہی جو کہتا تھا نا آپ کا مربی کہ ثناء امرتسری میں آپ میں ایک بات مشابہ ہے، وہ بھی اشعار کا استعمال کرتے تھے، آپ بھی اشعار کا استعمال کرتے۔ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے، یا آپ کی قوم کے تو رہبر آپ کے سامنے گر گئے۔ انہوں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، مرزا صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ترجمہ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ کہتے نہیں، آپ کہیں نا صحیح ہے، آپ کہیں نا کھڑے ہو گئے، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ دے جواب مبارک صاحب۔ ہنس گئی جان شکنجے اندر، جویں ویلنے دے وچ گنا ہم جیسے فقیروں کی دنیا، دنیا سے الگ ایک دنیا ہے۔ ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں، شانوں سے ردا گر جاتی ہے۔ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں، ادھر قوم کا رہبر گرا ہوا ہے، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوک سبھا گر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز خادم مجاہدین ختم نبوت عبید اللہ لطیف ایک اور نئی ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ یہ ویڈیو عقیدہ اجرائے نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر محترم المقام جناب عامر نذیر بھائی جو کہ مسلم مناظر تھے اور قادیانی مناظر مبارک احمد کے مابین ہونے والی ڈیبیٹ اور مناظرے کے تیسرے حصے پر مشتمل ہے، تو آئیے ملاحظہ کیجئے اسی مناظرے کا تیسرا حصہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ ترجمہ میں نے اس یقین کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ یہی میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ چلو جی، اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، اور لکھوا لو مبارک صاحب، جتنے کہنے ہو لکھ دینا جناب، یہ میرا ترجمہ ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر صحیح ہے اسے قبول کر لیں، اگر غلط ہے تو آپ کہیں اس میں یہ غلطی ہے، اس کی درستگی کر دیں۔ اچھے انداز سے گفتگو ہو رہی، کو گالیاں دینی ضروری ہے؟
آخر پہ پھر وہی پوری ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی آپ بتائیں صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ نے اپنی طرف سے صحیح پیش کیا نا, یہ بتائیں آپ. یہ چلاکیاں کہیں اور, میرے ساتھ نہیں, چلاکیاں کہیں اور. آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ ترجمہ ٹھیک پیش کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے, تو آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو وہ ختم ہو گئے, تو آپ کا عقیدہ ٹوٹ گیا. ایک عقیدہ آپ کا ٹوٹ گیا, یہ مانتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی آدھی درجن سے زیادہ آڈیوز ہو گئی ہیں جن میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ ترجمہ صحیح سمجھ کے پیش کیا ہے. آپ اسے صحیح مانتے ہیں تو قبول کر لیں, غلط مانتے ہیں تو بتائیں کیوں غلط ہے. ناظرین اس کے بعد ٹیکسٹ میں عامر نذیر بھائی نے یہ بات لکھی کہ ایک ہی آڈیو کریں پلیز, خلعت مبحث نہ کریں. بھئی یار یہ تو میں بتاؤں گا نا کہ میں غلط مانتا ہوں یا نہیں صحیح مانتا ہوں. یہ آپ اس بات کو چھوڑیں, آپ نے جو پیش کیا ہے اپنا عقیدہ, وہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں نا. آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں غلط مانتے ہیں کہ صحیح مانتے ہیں؟ وہ بھائی آپ یہ پوچھیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میں نے ترجمہ پیش کیا ہے, اس سے ہم یہ استدلال لیتے ہیں, بس بات ختم. آپ یہ چلاکی کسی اور جگہ کھیلنے جا کے جو کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جناب عامر نذیر بھائی نے یہ ٹیکسٹ کیا کہ جب آپ کی بات مکمل ہو گئی بتا دینا. جی جناب بولیں اپنا عامر صاحب. آپ نے کہا ہے کہ اس کا جو ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے اس میں کہا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے, تو وہ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے, بتائیں ذرا. جی مبارک صاحب دیکھیں اب ایک ہی آڈیو کرنی ہے, میں انتظار کرتا رہا کہ جب آپ کی بات ختم ہو جائے گی پھر میں آڈیو کروں گا. آپ کا یہ سوال جو ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیوں بیچ میں, یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیا آپ کو ترجمہ صحیح نہیں لگا؟ اس کا مطلب ہے جو ترجمہ ہے کہ وہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں, اس کا مطلب یہ ترجمہ غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ختم نہیں ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے میں نے عامر نذیر نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس میں کیا خرابی ہے ترجمے میں؟ تھوڑا صحیح کر دیں, اگر غلطی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑیں, آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے وہ بھی داخل کر لیں گے, آپ جس نبی کا بھی بیچ میں آپ کہیں گے کہ وہ بھی شامل ہوتے ہیں کر لیں گے. صرف ترجمے کا بتا دیں کہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو آپ صحیح کر دیں پلیز. بھائی میں ترجمے کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آپ کے عقیدے میں پر بات کر رہا ہوں. میں نے کب کہا ہے کہ ترجمہ غلط ہے؟ میں نے تو نہیں کہا یہ ترجمہ غلط ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ترجمہ پیش کیا ہے اس سے آپ کا یہ عقیدہ ٹوٹ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کہتے ہیں کہ واپس آئیں گے, تو وہ چونکہ نبی تھے, تو آپ نے جو ترجمہ پیش کیا ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والے. تو نبیوں کو اگر ختم کرنے والے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے, وہ ختم ہو گئے آپ کے ترجمے کے مطابق جو آپ نے پیش کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ختم ہو گئے, اس لیے جو آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے, وہ فوت ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, وہ جھوٹا قرار پا گیا. ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں کہا کہ ترجمہ غلط ہو گیا. آپ جس طرف جا رہے ہیں نا میں جانے نہیں دوں گا آپ کو. آئیے بھاگنے کسی کی اور طرح کا جو ہے نا وہ آپ کوئی بندہ ڈھونڈیں جہاں آپ سے بھاگ سکتے. دیکھیں مبارک صاحب جو ترجمہ ہے اسی پر عقیدہ ہوتا ہے نا, جو میں نے ترجمہ پیش کیا ہے اسی پر عقیدہ اپنا قائم کیا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کے مطابق درست نہیں ہے یہ ترجمہ, یہی کہنا چاہتے ہیں. تو صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین, اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا ناظرین اس کے بعد عامر نذیر بھائی نے یہ ٹیکسٹ کیا کہ چھٹ جائے گی چھٹ جائے گی چھٹ جائے گی.
اور بھائی میں ترجمہ غلط نہیں کہہ رہا، جو آپ نے ترجمہ پیش کیا ہے میں اس کو مان رہا ہوں۔ آپ مجھ سے کیوں غلط کہلانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے اس ترجمے کو آپ کیوں بضد ہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ غلط ہے؟ ہیں؟ کیوں کہوں میں؟ میں تو نہیں کہوں گا۔ پھنس گئی جان شکنجے اندر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ترجمہ پیش کیا، جو آپ نے کلمہ پڑھ کر پیش کیا کہ یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، میرا ترجمہ ہے، اس ترجمے کے حساب سے آپ کے حضرت عیسیٰ ختم ہو گئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، تو نبیوں کو ختم کرنے والا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، تو نبی وہ بھی ختم ہو گئے، تو پھر آپ کا وہ عقیدہ ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، جھوٹا ہو گیا، اور اس سے آپ بالکل جھوٹے ثابت ہو گئے اس عقیدے سے جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ یہاں اس آیت میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دیا اپنے ترجمے کے حساب سے۔ نہیں نہیں یار مبارک صاحب، آپ دوست بھی ہیں، دیکھیں ہمارا عقیدہ اگر اس آیت سے، اس ترجمے سے باطل ہوتا ہے تو عقیدہ تو نہیں نا باطل کرنا یار، ایسے تو نہ کرو، عقیدے کو تو ہم نے بچانا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں کہ صحیح ترجمہ پیش کر دیں تاکہ ہمارا عقیدہ بچ جائے۔ آپ کی نظر میں اگر یہ ترجمہ کرنے سے عقیدہ باطل ہوتا ہے تو یہ درست عقیدہ اس آیت کا کر دیں پلیز۔ ناظرین، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ویڈیو پیش کی ہے مبارک احمد نے، اور اس کی گفتگو سے سنجیدگی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر آڈیو میں تقریباً اس نے کہے لگائے اور پھر یہ آڈیو پیش کی، یہ ویڈیو یہ دیکھیں۔ یہ ناظرین، یہ ویڈیو پیش کرنے کے بعد نیچے جو کمنٹس دیا ہے مبارک احمد نے، وہ یہ ہے کہ 72 فرقوں کے من گھڑت عقائد اور نتیجہ، اپنے ہی عقائد آپ ان کی چیخیں نکال دیتے ہیں، یعنی ختم نبوت، نبوت ختم، اوہ نہیں عیسیٰ نے آنا ہے، اچھا عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہیں، عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اچھا اللہ کہاں تھا، کس طرف اٹھایا؟ کیا اللہ وہاں نہیں تھا جہاں سے اٹھایا؟ کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے 72 جہنمی، ایک جماعت جنتی، 72 کا حکم نہیں، ایک جماعت کافر جہنمی، باقی سب مسلمان جنتی، الٹا چکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خلافت نبوت کے منہج پر قائم ہوگی، سرکاری 72 کا فرمان نہیں، ہم نے نبوت بند کر دی ہے، اس لیے نہ نبوت نہ خلافت، بس ملازم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام والی جماعت میں شامل ہونا جو نجات والی ہے، 72 سرکاری مسلمان نہیں، ہم تو 72 میں بیٹھ کر مخالفین انبیاء کی طرح مخالفت کریں گے۔ کیا کیا سنو گے ناظرین، یہ آپ دیکھتے جائیے اور سنتے جائیے اس قادیانی مربی مناظر کی غیر سنجیدگی اور جہلانہ اور احمقانہ باتیں۔ بھائی آپ نے پھنس گئی جان شکنجے اندر ہیں۔ اگر ختم نبوت کی طرف جاتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مار لیتے ہو، اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتے ہو تو ختم نبوت ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسے عقیدے آپ نے بنائے ہوئے ہیں یار، افسوس ہے آپ کے اوپر، اب ڈھیٹ ہو گئے ہو لیکن مان نہیں رہے ہیں۔ میں کیوں کہوں بھائی ترجمہ، میں ترجمے کی طرف جاتا ہی نہیں، ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے، پھنس آپ گئے اپنے ترجمے میں۔ یار بہت بری ہو رہی ہے عامر صاحب، اپنے ہی گروپ میں بیچارے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اپنے ہی گروپ میں آپ کو چکر چڑھ گئے ہیں کہ ایک طرف جاتے ہیں تو اس دیوار میں سر لگتا ہے، وہاں سے بھاگتے ہیں دوسری طرف، دوسری دیوار میں سر لگتا ہے۔ اب آپ کو چکر چڑھ گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کریں کیا ہیں، مجھے گھیر گھیر کے لا رہے ہیں ترجمہ بتائے۔ او بھائی ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، میں تو اس ترجمے کو ہم کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس ترجمے کے حساب سے آپ کا یہ عقیدہ ٹوٹ گیا، باطل ہو گیا، تو آپ نے ثابت کرنا ہے، تطبیق آپ نے پیدا کرنی ہے، آپ نے قرآن کے حساب سے ثابت کرنا ہے کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔
یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، میں نے نہیں۔ دیکھیں اگر کسی بات پہ ہنسی آتی ہو ایک آدھ بار تو بندہ ہنس بھی لیتا ہے، لیکن جب ہر آڈیو کے شروع میں اور آخر میں بندہ ہنسے نا تو لوگوں کی نظر میں بندہ عجیب ہی لگتا ہے، لوگ مینٹل کیس محسوس کرتے ہیں۔ ہنسنا ہے تو ایک ہی بار ہنس لیں، لیکن بہرحال اگر آپ سنجیدہ ہیں گفتگو میں تو صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ یہ عقیدہ ہمارا اسی ترجمے کی روح سے ہے، اور ترجمہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ترجمہ کریں تو پھر یہ عقیدہ نہیں رہتا، پھر اس کا مطلب ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحیح کر دیں۔ کیوں نہیں کرتے آپ صحیح؟ آپ کو اعتراض ہے اس بات پر کہ یہ ترجمہ کرنے سے عقیدہ خراب ہو جائے گا، تو بھائی صحیح ترجمہ کر دیں، کہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں نہیں ترجمے پہ میں اعتراض بھی نہیں کر رہا، اگر اعتراض نہیں کر رہے قبول کر لیں۔ اعتراض تو ہے، تبھی کہہ رہے ہیں نا کہ گڑبڑ ہوتی ہے، یہ ترجمہ کرنے سے عقیدہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر صحیح ترجمہ کریں، صحیح عقیدہ بتائیں۔ عامر صاحب بات یہ ہے کہ کون مینٹل کس کی حالت خراب ہے کس کی صحیح ہے وہ آپ چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے ثابت کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بحث کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ایک آیت پیش کی اپنے عقیدے ختم نبوت کے دلیل کے طور پر، اور اس سے آپ نے استدلال لیا، اس کا آپ نے جو ترجمہ پیش کیا اس میں آپ کا یہ عقیدہ باطل ثابت ہو گیا، جس کو آپ نے کلمہ پڑھ کر شہادت دے کر کہا کہ یہ میرا ترجمہ ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں جو آپ نے ترجمہ پیش کیا، اس کے حساب سے آپ کا یہ عقیدہ باطل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی پھر دھجیاں اڑاؤں گا، انشاءاللہ تعالی جھوٹا ثابت کروں گا جس طرح آج کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ ذالک۔ جو نیک روحیں اس گروپ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ خود دیکھ لیں گی کہ کس قدر جاہلانہ اور جھوٹے عقیدے ہیں آپ کے۔ میری طرف سے گروپ اوپن ہے، بس مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ گروپ اوپن کر دیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں مزید بحث کی گنجائش نہیں۔ اس کے جواب میں عامر نذیر بھائی نے بھی آڈیو کی، وہ ملاحظہ کریں۔ جی ماشاءاللہ مبارک صاحب، دیکھیں جو آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا، میں بھی بس سمری پیش کرنے لگا ہوں کہ جو آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا نبوت جاری ہے نبوت جاری ہے، میں نے آپ کو اپنے گھر سے گواہی دی کہ یہ آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں یہ باتیں موجود ہیں کہ نبوت ہر قسم کی نہیں جاری، نبوت کا دروازہ بند ہے، شرعی ہو غیر شرعی ہو نبوت کا دروازہ بند ہے، صرف ایک نبوت کا دروازہ کھلا، وہ ہے ذلی بروزی۔ آپ کو تو اس کے لیے دلیل پیش کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو قرآن کی آیت آپ نے لگائی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اس میں تو کوئی نہیں ہے کہ یہ ذلی بروزی نبی ہے، اس میں تو جنرل بات ہے نا۔ تو آپ کے دعوے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے۔ اب رہا میرا دعویٰ اور دلیل، میں نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی، آپ نے کہا کہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، ترجمے پر بھی میرا اعتراض نہیں، پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر کیسے آئیں گے؟ یہ سوال کسی دن پھر کے لیے رکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے۔ ترجمہ آپ نے قبول کر لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یہی ہماری جیت ہے کہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، ہم نے ثابت کر دیا نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دعویٰ درست ثابت ہو گیا، آپ کا دعویٰ مٹ گیا، اب گروپ اوپن ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد مبارک صاحب نے یہ لکھا کہ موضوع تھا جرائے نبوت اور ختم نبوت۔ پھر آگے اس سے ٹیکسٹ کیا گیا کہ تم جا رکے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ خیر اس کے بعد ٹیکسٹ ہوتے رہے کچھ دوستوں کی طرف سے، اور عامر نذیر بھائی نے کہا کہ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہو گیا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ پھر عامر نذیر بھائی کی آڈیو کو ٹیگ کر کے مبارک احمد نے پھر آڈیو کی، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جی آپ عامر صاحب، میں بھی سمری پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر اس آیت کو مانا ہے کہ نبوت جاری ہے، اور ہمارا موضوع تھا اجرائے نبوت اور ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ ہمارا موضوع یہ تھا اور بات کر رہے تھے میں اور آپ، دعویٰ میرا تھا اور
آپ نے اس کو رد کرنا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے اوپر آڈیو میں تسلیم کر لیا کہ نبوت جاری ہے، اور الحمدللہ اللہ ذالک میرا دعویٰ ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت جاری ہے. کس قسم کی نبوت جاری ہے، کس نے کیا کہا، یہ بات کی باتیں ہیں، یا ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے. جس دن ہماری کتابوں کا موضوع ہوگا اس دن انشاءاللہ تعالی وہاں بھی آپ کو اسی طرح جو ہے وہ شکست فاش اٹھانا پڑے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے اور آپ لوگ ہمیشہ شکست کھاتے ہیں. جزاک اللہ. جی ناظرین، اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا آڈیوز کا، اور پھر مبارک احمد نے میسج کیا کہ تم لوگوں کو تو قرآن ہی نہیں اٹھنے دیتا، مرزا صاحب نہیں، ہر نبی کے منکر یہی کہتے تھے. پھر آگے عامر نذیر بھائی نے دوبارہ سے آگے جا کر کے، کافی آگے جا کر کے یہ ٹیگ کیا اور مبارک احمد کی آڈیو کو تو ملاحظہ کیجیے عامر نذیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں. اب سمری کے بعد پھر سمری کریں گے پیش، تو میں بھی سمری پیش کر دوں گا ایک دفعہ کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نبوت جاری ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے نہیں نا، آپ نے جھوٹ بولا نا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ بات موجود ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے. آپ نے کہا نہیں نبوت کا دروازہ کھلا ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں، آپ نے کہا نہیں ان کو چھوڑ دیں، ہماری تحریروں کو چھوڑ دیں، ہماری کتابیں یہ ساڑن جو ہیں کتنے لیا میرے کے ترین. بہرحال وہ کتابیں ہم نے چھوڑ دی. پھر میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، اس کے لیے دلیل پیش کی قرآن کی آیت، اور اس کے لیے ترجمہ پیش کیا. آپ نے کہا ترجمہ درست ہے، میں مانتا ہوں ترجمہ درست ہے، اس پہ میرا کوئی اعتراض نہیں. صرف عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اعتراض ہے، وہ انشاءاللہ کسی دن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اعتراض بھی آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ایسے ہی رفو چکر ہو جائے گا جس طرح یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ. یہ ناظرین، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا، میں آپ پر واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت کے ذریعے. یہ عام قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کیا. لیکن جب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قانون سے استثناء دیتے ہوئے فرما دیا کہ ان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے ذریعے، صرف ایک عورت سے، یعنی ان کو بھی اس بات سے استثناء مل گیا. یعنی عام قانون یہ ہے کہ لوگوں کو مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کیا گیا، لیکن جس رب ذوالجلال نے یہ قانون بیان کیا، اسی رب کائنات نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، آدم حوا علیہ السلام کو اس بات سے استثناء دے دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بھی ذکر کرتے ہوئے نفس لفظ استعمال کیا اپنے لیے بھی، لیکن جہاں پہ نفس اپنے لیے استعمال کیا تو یہ فرما دیا رب کائنات نے کہ وَمَن يَب كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی کہ ہر چیز فنا ہونے والی، اگر نام رہے گا باقی تو صرف اللہ تعالیٰ کا. یعنی قانون یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا تو ان کو استثناء کہ اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے. یعنی قانون کچھ ہے اور استثناء دے دیا گیا. بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اسی زبان سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کرنے کا ذکر کیا، بالکل اسی طرح الرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اس قانون سے استثناء دیا، بالکل اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سے استثناء دیتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی پیشگوئی فرمائی۔ یہ تو سمپل جواب ہے سمجھنے والے کے لیے۔ آئیے پھر اس کے بعد مبارک احمد نے عامر نذیر بھائی کی بات کو ٹیگ کر کے پھر گفتگو کی، ملاحظہ کیجیے۔ جی وہی تو میں کہہ رہا نا، وہ جس طرح یہودی پیش کرتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، یہ لکھا ہوا ہے، تو آگے والی بات نہیں نا بتاتے۔ تو آپ بھی چونکہ قرآن میں سے تو آپ کو کچھ ملا نہیں، قرآن سے آپ جھوٹے ثابت ہو گئے، تو پھر آپ نے مرزا صاحب کی وہ آدھی ادھوری تحریریں جو ہے پیش کرنا شروع کر دیں کہ یہاں لکھا ہے جی نبوت کا دروازہ بند ہے، اور جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہے کہ میں شرعی نبوت کی بات کی ہے میں نے، تو وہ آپ نہیں بتاتے، وہ تحریریں آپ نہیں بتاتے نا، جہاں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی آ سکتے ہیں، وہ نہیں آپ بتاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والی جو آیت ہے، وہ اس کے تحت جو رسول آ سکتے ہیں وہ آپ چھپا جاتے ہیں نا۔ تو اس لیے آپ مرزا صاحب کی تحریر کی آدھی ادھوری تحریریں جو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور قرآن سے آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ یہ تو آپ مان چکے ہیں نا کہ آپ قرآن سے جھوٹے ثابت ہو گئے، تو یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا۔ جی ناظرین، جو آیت مبارک احمد صاحب نے پیش کی تھی، اس آیت کے حوالے سے بھی اسی سے ملتی جلتی آیت موجود ہے۔ اگر جو ترجمہ یہ کرتے ہیں وہاں پر ترجمہ شریعت کا بھی آتا ہے کہ وہ شریعت بھی پھر جاری ہے، تو یہ شرعی نبی کس بنیاد پر بند کرتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے عامر نذیر بھائی کی آڈیو سن لیجیے۔ دیکھیں مبارک صاحب، نہ لمبی بات کریں، اب ختم ہوگی بحث، تو اب پیچھے سے موقع آپ کو یاد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو آپ کے گھر کی جو بات بتائی ہے، اگر وہ ادھی پچدی تھی تو آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا آپ پوری لگا دیں، آپ مجھے کہیں میں پوری لگا دیتا ہوں۔ ابھی بھی آپ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں میں نے انکار کیا وہ شرعی نبوت سے انکار ہے، غیر شرعی کا میں قائل ہوں، میں کہتے ہیں تو میرے ابھی بھی ڈراپ باکس میں محفوظ ہے، ابھی فوراً لگا دیتا ہوں، لگاؤں میں وہ تحریر، پھر آپ نے بتانا ہے کہ مرزا صاحب نے اس تحریر کے مطابق اپنے عقیدے میں کبھی تبدیلی نہیں کی تھی، شروع سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ غیر شرعی آ سکتا ہے، شرعی نہیں آ سکتا، کہیں گے؟ جی ناظرین، یہیں پر گفتگو جو تھی عامر نذیر بھائی کی اور مبارک احمد صاحب کی ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی ان جو آیات مبارک احمد نے جو آیت پیش کی ہے اس حوالے سے تفصیلی جواب انشاءاللہ اپنے کسی ویڈیو میں دوں گا۔ اور جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کی آمد جو ہے، کیا وہ اس عقیدے کو رد نہیں کرتی؟ انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب اپنی پھر کسی ویڈیو میں دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو احباب گرامی قدر، یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے پھر ہمارا یہ میسج ملاحظہ کر لیجئے کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا میسج آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ وہ ویڈیو ملاحظہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔